بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات سے ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس رات کی عبادت کے بارے میں مختلف روایات اور فضائل موجود ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شب برات کیا ہے اور اس کی عبادت کی کیا فوائد ہیں۔ شب برات کو اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے بہت ہی برکتوں والی اور رحمتوں سے بری ہوئی رات ہے۔ شب برات کو شب مغفرت یا شب دعا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں عبادت کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ زمین کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رات کا آغاز مغرب سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، شب برات میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں مسلمان زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، شب برات میں ایک خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ خاص طور پر اس رات کی آخری حصے میں جب فجر کی قریب وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور بندوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اس وقت کی عبادت بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ نماز نفل، اس رات میں جتنی زیادہ نمازیں پڑھی جائے اتنا بہتر ہے۔ خاص طور پر نفل نمازیں پڑھنا بہت ہی مفید ہے۔ یہ رات دعا اور توبہ کی رات ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ ناظرین، شب برات کی رات توبہ کرنے کی بہترین رات ہے۔ اس رات میں بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ناظرین، اس رات قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے۔ شب برات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہ صرف روحانیت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ بندہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اس رات دعاؤں میں خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے اہل خانہ کی خوشحالی، صحت اور مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس سے اپنی ہدایت کی دعا کرے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں کسی خاص عبادت یا رسم کو ضروری کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات میں عبادت کی نوعیت وہی ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اس رات میں کوئی نئی عبادت یا رسم شامل کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ ناظرین، شب برات جہنم کی عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
ناظرین، شب برات ایک بڑی برکت اور فضیلت والی رات ہے جو مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے، توبہ کرنے اور دعائیں کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس رات کی عبادت میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری دعائیں قبول کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی موضوعات پر ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔